بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. تخلیقی صلاحیتوں سے مراد کسی انسان کی وہ صلاحیتیں ہیں جن کے بدولت وہ نئے نئے آئیڈیاز تخلیق کرتا ہے اور ان کی بنیاد پہ اپنی زندگی میں نئی نئی اختراعات کرتا رہتا ہے. قسمتی سے ہمارا معاشرہ تخلیق سوچ کی بالعموم حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ ہماری نفسیات کے الفاظ میں ہمارے ہاں اس بچے یا فرد کو پسند کیا جاتا ہے جو فرما بردار ہے، دوسروں کا ادب کرتے ہیں، اپنا کام وقت پر مکمل کرتے ہیں، اس کے اہم اثر اسے پسند کرتے ہیں، اور جو دوسروں میں مقبول ہے اس کے مقابلے میں ہم ایسے بچوں کو پسند نہیں کرتے جو بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں، سوچنے اور فیصلہ کرنے میں خود مختار ہوتے ہیں، اپنے عقائد پر ڈٹے رہتے ہیں، کسی کام میں مگن رہتے ہیں اور کسی بااختیار شخص کی بات کو من و امن قبول نہیں کرتے. پہلی قسم کے بچے کو ہم اچھا بچہ کہتے ہیں اور دوسری قسم کے بچے کو ہم برا بچہ سمجھتے ہیں. ہمارے تعلیمی ماحول میں بھی تخلیق سوچ کی اصولہ شکنی کی جاتی ہے. اگر ایک بچہ امتحان میں کسی سوال کے جواب میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو اسے کم نمبر دیے جاتے ہیں. ہمارے ٹی وی اور ریڈیو پر ذہنی آزمائش کے پروگرام سوچنے کی صلاحیت کی بجائے یادداشت کی آزمائش کرتے ہیں. مذہبی تعلیم میں بھی قرآن کو حفظ کرنے پر زور دیا جاتا ہے لیکن اس کو سمجھ کر روزمرہ زندگی پر اطلاق کرنے کی تربیت نہیں دی جاتی. بچوں کو کامیابی حاصل کرنے اور اول آنے کی ترغیب دی جاتی ہے لیکن علم حاصل کرنے یا نئی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی. ہم غلطیاں کرنے اور ان کا اقرار کرنے سے گھبراتے ہیں لیکن غلطیوں کے بغیر تخلیقی سوچ ناممکن ہے. ہمارے یہاں اگر کچھ فنکاروں اور ان کی تخلیق کو اہمیت دی جاتی ہے تو اس عمل کو نظر انداز کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں کوئی تصویر دھن وغیرہ کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی تخلیق کے نتائج کو تو سراہایا جاتا ہے لیکن اس محنت اور جدوجہد کو نظر انداز کیا جاتا ہے جس تخلیقی عمل کہتے ہیں. تخلیقی سوچ میں تین اہم عناصر ہوتے ہیں: کسی مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت اور کوئی قابل قدر مقصد حاصل کرنے کی صلاحیت. جدت سے مراد موجودہ یا روایتی انداز میں پائی جانے والی چیزوں تصورات وغیرہ کو انفرادی انداز میں واپس ملانا یا نئے سرے سے ترتیب دینا. دنیا میں موجود جتنے بھی تخلیقی کام کیے گئے ہیں ان میں پرانی چیزوں یا تصورات کو نئے انداز میں دکھایا گیا. مثلا جب نیوٹن نے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا تو یہ عمل نہ تو نیوٹن کے لیے نہ ہی کسی اور کے لیے انوکھا واقعہ تھا، لیکن نیوٹن نے اس عمل کو ایک خاص انداز میں دیکھ کے اسے نئے معنی دی اور اس طرح کشف سے ثقل کا قانون دریافت کیا. تاہم صرف جدت سے ہی کسی سوچ یا عمل کو تخلیق نہیں بنا دیتی بلکہ اس میں مسائل کا حل بھی بہت ضروری ہے. تخلیقی صلاحیتیں رکھنے والے افراد کی کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو انہیں دوسروں سے نمایاں کرتی ہیں. ماہرین نفسیات کی تحقیقات کے مطابق یہ لوگ انفرادیت پسند ہوتے ہیں اور روایتی سوچ اور کردار کے مقابلے میں اپنی ذات اور سوچ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ دوسروں پر کام انحصار کرتے ہیں اور اکثر معاملات میں خود مختار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے جاننے والے انہیں ضدی اور سرکش قرار دے دیتے ہیں. ان میں عموماً لوگوں کو خوشنودی حاصل کرنے کا احساس کام ہوتا ہے. یہ مستقل مزاج ہوتے ہیں، جس کام میں دلچسپی لیتے ہیں اسی تاندہی سے کرتے ہیں اور ناکامیوں اور مشکلات سے نہیں گھبراتے. اگر ان کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ بھی جائیں تو یہ ثابت قدم رہتے ہیں. عام لوگ چیزوں میں سادگی، تسلسل اور ترتیب کو پسند کرتے ہیں، ابہام اور تضاد سے دور بھاگتے ہیں اور خیالات کی توڑ پھوڑ سے گھبراتے ہیں. ان کے برعکس تخلیق افراد کی شخصیت میں بہت لچک ہوتی ہے. وہ پیچیدہ، الجھی اور غیر متوازن اور نامکمل چیزوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. نئے نئے خیالات کو ٹٹولنے، انہیں توڑنے مروڑنے اور مختلف حل تلاش کرنے میں لطف محسوس کرتے ہیں. وہ تخلیق شدہ چیزوں میں دلچسپی لینے کے بجائے تخلیقی عمل میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. یہ اپنے خیالات میں پائی جانے والی شوش، عدم استحکام، پیچیدگی، یہ اپنی خوبیوں خامیوں سے عام لوگوں کی نسبت زیادہ آگاہ ہوتے ہیں. یہ دوسروں کے علاوہ خود کو بھی طنز و مزاح کا نشانہ بنانے سے نہیں ڈرتے. ان کا گھریلو ماحول بالعموم مثبت ہوتا ہے. گھریلو لڑائی جھگڑے بہت کم ہوتے ہیں. والدین بچوں کو آزاد ماحول فراہم کرتے ہیں جس میں بچہ خود اپنے تجربات کے ذریعے ماحول سے آگاہی حاصل کرتا ہے. یہ جن اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں ماحول آمرانہ نہیں ہوتا بلکہ سوالات کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. استاد کا تعلق بالعموم ان سے دوستانہ ہوتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو نشوونما دی جاتی ہے. ان معلومات کی روشنی میں خود میں تخلیقی صلاحیتوں کی نشوونما کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. اپنے فکر پر کبھی پیرے نہ بٹھائیے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو اسے محض شیطانی وسوسہ سمجھ کر نظر انداز نہ کریں بلکہ اہل علم سے اس کا جواب مانگنے کی کوشش کریں. ذہن میں ایسے خیالات کو موجود رکھنے کی مشق کریں جو ایک دوسرے کے متضاد ہوں. متضاد، پیچیدہ، الجھی اور نامکمل چیزوں خیالات سے نہ گھبرائیے. اپنے گھر اور اداروں میں ایسا ماحول پیدا کریں جو تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دے. اپنے اداروں میں ڈسپلن کے نام پر خواہ مخواہ تخلیقی صلاحیتوں کا گلا نہ گھونٹیے بلکہ نئے خیالات کو خوش آمدید کہیے. تخلیقی سوچ کو فروغ دینے کے بہت سے طریقے دریافت ہو چکی ہیں. ان میں ایک طریقہ برین اسٹارمنگ ہے جس میں ایک گروپ کو کسی مسئلے کے زیادہ سے زیادہ حل تجویز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. پہلے مرحلے میں اس بات پر توجہ نہیں دی جاتی کہ کوئی حل اچھا اور قابل عمل ہے یا نہیں. اس کے نتیجے میں ہر شخص محض اس خوف سے خاموش نہیں رہتا کہ کہیں اس کا مذاق نہ اڑایا جائے یا اس کے خیال کو مسترد نہ کر دیا جائے. اس طرح گروپ کی صورت میں مختلف آئیڈیاز اور چیزوں پر غور و فکر کر کے کسی اقدام کے فوری اور دور راست نتائج کا اندازہ لگانے، کس چیز کے وجوہات اور مقاصد پر غور و فکر کرنے، کس کام کی پلاننگ کرنے
किसी मसले के मुख्तलिफ मुमकिन पहलुओं में किसी एक का इंतखाब करने, मुतबादिल रास्ते तलाश करने, फैसले करने और दूसरों के नुक्ता हाय को नज़र को समझने से तख्लीक सोच नमू पजीर होती है। आप भी अपने दोस्तों की मदद से छोटे छोटे टैंक बनाकर ये काम कर सकते हैं। तख्लीकी सोच के ज़माने में इस बात का भी ख्याल है कि बाज़ लोग दीन के मामले में फ़िक्र अमल की तमाम हदूद फलांग जाते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं। जैसा कि ज़माने कदीम में फ़िरका बतनिया और दौर जदीद में बाज़ हल्कों ने दीन की बुनियादी तस्वुरात, तौहीद, रिसालत, आखिरत, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात में कई तरमीम तजवाज़ की हैं। अल्लाह ताला ने जो दीन हमें अता फरमाया, अपनी तख्लीक सलाहियत को इस्तेमाल करके इसमें कोई तब्दीली करना बिल्कुल गलत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन जिस तरह मिला है इसे कबूल करें। दीन के मामले में हमारी तख्लीकी सलाहियतों के इस्तेमाल का असल मैदान दीनी अहकाम को समझना, दीन के फ़रोग़ के लिए नए नए रास्ते तलाश करना और ज़िंदगी में दीन पर अमल करने की राह में पेश आने वाली रुकावटों से निपटने के काबिल अमल तरीक़ हाय कार दरियाफ्त करना है। अगर हम दीन में ही कोई तरमीम करने लगे तो दुनिया में भी खाइबो खासर होंगे और आखिरत में भी नाकामो नामुराद। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।